بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نیکی کیا ہے؟ عزیز دوستو، نیکی کیا ہے اس کا جو جواب ہے ایک یہ بہت طویل ہے، لیکن نیکی کیا ہے میں قرآن کریم کے اندر سے آپ کو مختصراً ایک آیت پیش کیے دیتا ہوں جو سورہ بقر کے اندر موجود ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پورب کی طرف سے منہ پچھم کی طرف کر لو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کی طرف کو منہ کرنا یا کسی کی طرف سے منہ پھیر لینا یہ اس کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نیکی یہ ہے۔ اس میں نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو کہ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں اور اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمبر دو ہے کہ تم قیامت کے دن پر ایمان رکھو، اور نمبر تین ہے کہ تم اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں ان تمام فرشتوں پر بھی ایمان رکھو، اور نمبر چار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم سب کو کہ ہم اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا اور صحیفے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، یا دیگر کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی ہیں یا نوح علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی ہیں، ان تمام کتابوں کی تصدیق کریں۔ عزیز دوستو، اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان کے لیے کہ یعنی کہ نیکی کے لیے کہ تم ایمان رکھو پیغمبروں پر، یعنی جتنے بھی رسول ہیں وہ سب کے سب برحق اور سچے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ، یعنی تم یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں، یعنی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی نازل کردہ تمام چیزوں پر، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ اور کیونکہ ترجمہ میرے پورا یاد نہیں ہے اس لیے میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ بھی کہو کہ ہم ان تمام رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد، یعنی کہ ہم نے ان رسولوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ عزیز دوستو، اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود، مال کی عظمت ہونے کے باوجود، اپنے دل میں مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی اپنے مال کو خرچ کرو۔ کس پر؟ عزیز دوستو، سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا اپنے رشتہ داروں پر، اور دوسرے اللہ نے حکم دیا کہ یتیموں پر، یعنی اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرو اور یتیموں پر بھی خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محتاجوں پر بھی اس مال کو خرچ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے اس میں سے ہم مسافروں پر بھی خرچ کریں، اور یعنی کہ جو راستہ چلنے والے ہیں وہ نادار ہیں ان کو بھی دیں، اور مانگنے والوں کو بھی دیں۔ اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کو مال خوب یعنی انہی پر خرچ کرو، اور گھر والوں پر بھی اور ان لوگوں پر بھی خرچ کرو عزیز دوستو
یعنی کہ گردنوں کو چھڑانے پر بھی، یعنی گردن چھڑانے میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں عزیز دوستو۔ ایک وہ جو غلامی میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، ان کو خرید کر ان کو آزاد کرو اپنے مال کے ذریعے، اور جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر کے ان کی گردنوں کو چھڑانے میں۔ اور عزیز دوستو ایک دوسرا اور صیغہ اور بھی ہے اس میں کہ جس سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جس کی یعنی کہ جس کی سزائے موت ہو، اور اس نے توبہ کر لی ہو اور تمہیں یہ پتہ چل گیا ہو کہ اس نے سچے دل سے توبہ کری ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ بدلہ لیا جائے، کیونکہ اگر آج ہم ظالم سے بدلہ لیں گے تو آنے والے وقت میں وہ ظالم کسی دوسرے مظلوم پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر ہم اس کو معاف کریں گے تو اس کی آگے بھی ہمت بن جائے گی اور پھر وہ ظلم کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہی حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم بدلہ لو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف یعنی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی توبہ کر لے اور اس کا تمہیں یقین ہو جائے کہ آئندہ یہ کبھی ایسا گناہ نہ کرے گا، تو اس کی گردن چھڑانے میں بھی اپنے مال کو خرچ کرو۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محتاجوں پر یعنی کہ محتاجوں پر بھی خرچ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور چیز بیان کی کہ تم نمازوں کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو وعدہ تم کسی سے کر لو اس کو بھی پورا کرو۔ اس کے ساتھ عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا کہ جب کوئی سختی آئے کس دین کا کام کرنے میں، جب کوئی سختی آئے تو تم اس میں ثابت قدم رہو اور حق پر جمتے ہوئے کام کرتے رہو اور مصیبتوں پر صبر کرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی پہچان ہے ان لوگوں کی جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور خدا سے ڈر رکھنے والے ہیں۔ عزیز دوستو اس میں نیکی کی کئی ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم ان میں کتنا پورا اتر رہے ہیں اور کتنی چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ عزیز دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام تر چیزوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی یعنی کہ کیونکہ میں نے یہ آپ کے سامنے قرآن کریم سے بیان کی ہیں، اس لیے قرآن کریم پر عمل کرنا فرض ہے، اور قرآن کریم پر جو شخص عمل نہ کرے اس کا عزیز دوستو ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم کے بھی ہم پر بہت سارے حق ہیں، یعنی اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور اس کی جو حق باتیں ہیں ان کو اپنے دل میں جما کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک بھی اس کو ان تمام باتوں کو پہنچائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں عزیز دوستو، بہت سارے ہیں اس کے سوا بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، جو حق بات ہم نے کہی ہیں، اور جو باطل ہماری زبان سے نکل گیا ہے، جذبات میں نکلا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام مختصر سی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مکمل طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔